اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ العصر کی جو ہے وہ ترجمہ اور تفصیل کریں گے۔ یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی صورت ہے اور یہ اس کی 3 آیات ہیں۔ قرآن پاک کی بیسیکلی ایسی 3 صورتیں ہیں جو کہ 3 آیات پر مشتمل ہیں۔ وہ ہیں سورۃ العصر، سورۃ النصر اور سورۃ الکوثر۔ یہ قرآن پاک کی ایسی 3 صورتیں ایسی ہیں جن کی 3 آیات ہیں جو کہ 3 آیات پر مشتمل ہیں۔ سورۃ العصر جو صورت ہے وہ بھی 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے۔ لگتا تو ہمیں یہی ہے کہ یہ 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کی ڈسکرپشن اور اس کی ایکسپلینیشن بہت زیادہ کی جا سکتی ہے۔ تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب یہاں پر انسان خسارے میں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ پوری انسانیت، جتنی بھی انسانیت ہے وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ لیکن آگے والی آیات میں اس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ان 4 خصوصیات پر عمل کریں گے وہ جو ہے وہ اس خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے جنہوں نے نیک عمل کیے۔ وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی۔ وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کیا۔ اب یہاں پہ ان کو جو ہے وہ ایکسپلین کرنے لگتے ہیں ہم ان کو۔ 4 ایسے پوائنٹس ہیں جن کو فالو کر کے مسلمس اس خسارے سے بچ سکتے ہیں، اور وہ 4 پوائنٹس ہمارے پاس کیا ہیں؟ پہلا پوائنٹ، جو ایمان لائیں، اور دوسرا پوائنٹ جنہوں نے نیک عمل کیے، تیسرا پوائنٹ جو ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں، اور چوتھا پوائنٹ جو صبر کرتے ہیں۔ ان 4 باتوں کو جب مسلمان ایک نوٹ کرے گا یا ان کو فالو کرے گا اور ان پر عمل کرے گا، وہ اس خسارے سے بچ سکتا ہے۔ ایمان کیا ہے بیسیکلی؟ ایمان کے اندر ہماری چیزیں آتی ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، اس کے بعد ملائکہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے فرشتوں پر ایمان، ملائکہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام، آگے ان کے انڈر جو کام کر رہے ہیں فرشتے ان پر ایمان، اس کے بعد انبیاء پر ایمان، جتنے بھی رسول ہیں ان کے اوپر ایمان لانا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم نے کسی بھی انبیاء کو ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ نہیں کرنا، انبیاء کو کسی سے بھی جو ہے وہ ہم نے کم یا زیادہ پریفر نہیں کرنا۔ سب انبیاء کو ایکویلٹی کی بیس پر ایمان لانا ہے ان پر، کہ اللہ تعالیٰ کے سب انبیاء ہیں اور ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ اب بیسیکلی ہمارے پاس ایک قرآن مجید کتاب آ چکی ہے، جامع کتاب، اس پر ایمان لانا۔ اس کے بعد آخرت پر ایمان، روز جزا پر، دا ڈے آف ججمنٹ پر ایمان لانا۔ یہ سب چیزیں ہمارے ایمان کا پارٹ ہے اور ان پہ ہمیں ایمان لے کر آنا ہے۔ اب فرسٹ پارٹ پہ آتے ہیں کہ ایمان لانے میں اللہ پر ایمان لانا کیا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے اختیارات، ان تینوں چیزوں میں ہم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہی ہمارے ایمان کا پہلا لیول ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں، ان تینوں میں کسی بھی پرسن کو شریک نہیں ٹھہرانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔
اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور وہی وحدہ لا شریک ہے، ان کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اور نیک عمل کریں، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کیے۔ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ایک پرسن اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو لیکن اس کے اعمال نیک نہ ہو، تو قرآن پاک میں جتنے بھی مقامات ہیں ان میں یہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال پر بھی زور دیا گیا ہے، اور ایمان اور نیک اعمال دونوں ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ تو نیک اعمال بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ایک پرسن نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ لوگوں کی دل آزاری کر رہا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ برائی کر رہا ہے، حق تلفی کر رہا ہے، ناانصافیاں کر رہا ہے، تو یہ بالکل بھی اللہ تعالیٰ کو اعمال پسند نہیں ہیں۔ ایمان لائے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن سلوک کرے، لوگوں کے ساتھ لوگوں کی حق تلفی نہ کرے، انصاف کے ساتھ چلے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر زندگی کو گزارے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ آتا ہے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، تیسرا پوائنٹ۔ یہاں پر ایمان لانا اور نیک عمل کرنا تو بیسیکلی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان دونوں باتوں پر بہت پورا اترتے ہیں، ان دونوں باتوں پہ تو ہم اتر کر جو ہے وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم ایک اچھے انسان ہیں، لیکن جو تھرڈ پوائنٹ ہے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہمیں اس بات کو، اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو عمل کرنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں کوئی اچھی بات پتہ ہے تو ہمیں اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ ہمیں ایک آیت قرآن کی کیوں نہیں آتی، ہم نے اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس کے بعد ہم نے لوگوں کو بری باتوں سے روک کے اچھی باتوں پر عمل کرنے کو کہنا ہے، حق بات کے لیے آواز اٹھانی ہے، جو کہ بہت مشکل کام ہے۔ اگر کوئی معاشرے میں برائی ہو رہی ہے اس کو روکنا ہے، اور یہ کام بہت مشکل ہے۔ ہمیں اس پوائنٹ کو فالو کر کے اپنے آپ کو خسارے سے بچانا ہے۔ فورتھ پوائنٹ یہاں پر آ جاتا ہے صبر کی تاکید کرنا، یعنی کہ ثابت قدم رہنا۔ اگر ہم حق بات اٹھاتے ہیں تو ہم بہت ہرٹ ہوتے ہیں، ہمیں بہت سی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، لوگ برا جواب دیتے ہیں آگے سے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے صبر سے کام لینا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے۔ بیسیکلی ان 4 پوائنٹس کو اگر ہم فالو کریں گے تو ایک مسلم کے لیے جو ہے یہ بہت پروٹیکشن ہوگی کہ وہ خسارے سے بچ جائے گا۔ اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک اور سورۃ عصر کے بارے میں بات بتانا چاہوں گی کہ سورۃ عصر کے بارے میں روایت ہے کہ ہمارے جو امام ہیں انہوں نے روایت کیا ہے کہ اگر انسان سورۃ عصر پڑھ لے تو یہ اس کے لیے کافی ہوگی۔ اگر قرآن پاک میں صرف ایک سورت ہوتی اور یہی ہوتی تو یہ ایک پورے قرآن کے برابر ہے اور یہ کافی ہوتی انسان کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کریں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں، صبر سے کام لیں، ثابت قدم رہیں اور نیک عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔